میں مہمانوں کے تعارف کی طرف بڑھتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ایک بڑی پیاری شخصیت تشریف رکھتے ہیں کہ ہماری جو منہاج میڈیا کلب ہے، آپ اس کے ہیڈ ہیں اور آپ ڈائریکٹر ہیں۔ ٹریننگ کا ہمارا جو شعبہ ہے، پوری تحریک منہاج القرآن کو جو ہینڈل کر رہا ہے، آپ اس کے ڈائریکٹر ہیں، اور آپ اس کے علاوہ بہت ساری ایبلٹیز کے مالک ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی توفیق کے ساتھ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ میری مراد جناب ڈاکٹر غلام مرتضیٰ علوی صاحب۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب، ہماری نشریات کو جوائن کرنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ بہت مہربانی، آپ کی دعوت دینے پہ بہت شکریہ جناب۔ آپ پردے کے پیچھے سے ساری انسٹرکشن ہمیں دے رہے تھے۔ ہماری خواہش تھی کہ کبھی آپ بھی جلوہ گر ہوں، آپ بھی جوائن کریں ہماری ٹرانسمیشن کو۔ ہم اسپیشلی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جناب۔ ہمارے لیے سعادت تھی کہ اس مدت خیر البشر کے پروگرام میں تشریف لانے والے کم و بیش 100 کے لگ بھگ نعت خوانوں کی آب احباب کی خدمت کرنا اور آپ کو ایک بہترین پلیٹ فارم فراہم کرنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کا، یہ ہمارے لیے اعزاز اور سعادت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور دیکھیں جس کامیابی کے ساتھ آپ نے یہ ٹرانسمیشنز کو آگے بڑھایا ہے، بلا شبہ اس کے پیچھے آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ کی ایبلٹیز ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے آپ سے ہم ڈسکشن کریں گے۔ ناظرین، آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک اور منہاج ٹی وی کی خدمات۔ محترم ڈاکٹر غلام مرتضیٰ علوی صاحب، یہ جیسے ہی یہ جو وبا آج کل چلی ہوئی ہے، اللہ کریم نجات عطا فرمائے عالم انسانیت کو، کرونا وائرس کی وجہ سے ہماری اعتکاف کی ایکٹیویٹی مس ہو گئی۔ صحیح۔ اب یہ ہمارے ذہن کے اوپر بھی یہ ایک سوال تھا کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، دل کے اوپر بوجھ بھی تھا صحیح کہ قبلہ حضور شیخ الاسلام کے خطابات ہم سنتے، وہاں پہ تربیت کی نشستیں ہوتی، وظائف ہوتے، روحانی مجالس کا اہتمام کیا جاتا۔ یہ ساری ایکٹیویٹیز آپ نے ساری ایلیمنیٹ کر دی ہیں، کیا ہوا؟ بے شک۔ لیکن جیسے ہی آپ نے منہاج رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا، تو کس حد تک یہ والی ساری ہماری ایکسرسائز جو ہم ہر سال رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں، اعتکاف کی شکل میں اور اجتماعی اعتکاف کی شکل میں، یہ کیسے پوری ہوئی؟ یہ ساری جو کمیاں ہیں کیسے پوری ہوئی؟ یہ قرآن مجید کا ایک اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، ہر تنگی کے بعد ایک آسانی ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی تکلیف ایسی بنائی نہیں ہے جس کے بعد آسانی نہ رکھی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور شیخ الاسلام کی ایک قائدانہ صلاحیت ہے کہ وہ تکلیف میں سے آسانی کیسے نکالتے ہیں اور تکلیف میں سے راحت کا سامان کیسے پیدا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ۔ جب ماحول دیکھا کہ لاک ڈاؤن ہے، تو امت مسلمہ کے قائدین میں سے پہلی مرتبہ حضور شیخ الاسلام نے سامنے میڈیا پر آ کر لاک ڈاؤن کی حمایت کی اور امت اور انسانیت کے تحفظ کے لیے اس کو لازمی قرار دیا۔ جب دیکھا کہ لوگ گھروں میں محصور ہو گئے ہیں، تو اب وہ گھروں میں کیا کریں گے؟ اچھا، اگر آپ یہاں پر مجھے قطع کلامی کی معذرت کی اجازت دیں، تو جیسے یہ ایکٹیویٹی آرگنائز کرنے کا سارا پلان بنایا حضور شیخ الاسلام نے، اور لاک ڈاؤن کی حمایت آپ نے کی، تو اس پر تو بڑا سوشل میڈیا پر ایک طوفان کھڑا ہو گیا تھا۔ ہم نے خود کئی ایسی پوسٹیں دیکھی، بعد میں آہستہ آہستہ وہ موافقت میں چلے گئے۔ ذرا اس حوالے سے ضرور بتائیے کہ یہ کیا وجہ کیا تھی، یہ اسٹریٹجی کیا تھی حضور شیخ الاسلام کی کہ بعد میں موافق ہو گئے لوگ؟ اس کی صرف ایک ہی جواب ہے، ایک ہی جملہ ہے کہ بعد میں ساری دنیا یہی کہتی ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری ٹھیک کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ انہیں توفیق میسر آئے کہ وہ یہ کہیں کہ پہلے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نگاہ ان کو دی ہوئی ہے، جو آج ہم دیکھتے ہیں وہ 20 25 30 سال آگے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی ساری زندگی دیکھ لیں، ساری گفتگو دیکھ لیں، نظام کے خلاف انہوں نے جدوجہد 89 میں شروع کی، جو لفظ اس وقت انہوں نے کہے آج وہ سارا میڈیا کہہ رہا ہے، ایک ایک لفظ سچ ثابت ہو رہا۔ اسی طرح دینی حوالے سے، اخلاقی روحانی اعتبار سے جو فتنے امت میں آتے دکھائی دیے انہوں نے وقت سے پہلے اس کا تدارک کیا، اس کا حل کیا اور اس پر رہنمائی کی۔ ابھی آپ کو دکھائی دے رہا تھا کہ دنیا گھروں میں محصور ہو جائے گی، تو گھروں میں کوئی فتنے فساد کا ماحول شروع ہو جائے گا۔
تو آپ نے 10-20 پوری سیریز ریکارڈ کرائی کہ گھروں میں جو آئلی زندگی ہے اس میں زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، گھر کے اندر جو متوقع پیدا ہونے والے مسائل تھے اس کا آپ نے بر وقت. اچھا یقین کریں ڈاکٹر صاحب، اس میں آپ سوشل میڈیا کے تھرو دیکھیں، پرنٹ میڈیا کے تھرو دیکھ لیں، بہت ساری ایسی نیوز ہم نے پڑھی اور سننے کو ملی کہ جو کلیسز سوسائٹی کے اندر پرابلمز پیدا ہو گئے، کلیسز پیدا گھروں کے اندر ہوئے، لڑائیاں شروع ہو گئیں. یہ بات سچ ہے. اور دیکھیں حضور شیخ الاسلام کی نگاہ نے ان ایڈوانس پہلے دیکھ لیا. بالکل ایسا ہی. سبحان اللہ. نہ صرف دیکھ لیا بلکہ اس کی صحیح رہنمائی کی. اسی طرح آپ دیکھ چکے تھے کہ اب اعتکاف ہوتا دکھائی نہیں دیتا. ظاہر ہے آئسولیشن کا ماحول قائم رکھنا ہے، ہم جس کے قائل ہیں. تو اب وہ پورے رمضان کے دوران لوگوں کی اخلاقی روحانی رہنمائی کیسے کی جائے. تو چیئرمین سپریم کونسل صاحب ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب نے حکم دیا کہ اس دفعہ اعتکاف ایک عشرے کا نہیں پورے مہینے کا ہے، اور وہ مناج ٹی وی اس کو مینج کرے. تو الحمدللہ مناج میڈیا کلب اور مناج ٹی وی نے مل کر حضور شیخ الاسلام نے اس کو پورے مہینے کا اعتکاف کیا اور مناج ٹی وی نے اس کو پوری دنیا کا اعتکاف بنا دیا. اچھا ذرا اس حوالے سے ضرور بتائیں آپ، چونکہ دیکھیں مناج ٹی وی کے تھرو حضور شیخ الاسلام کے خطابات بھی براڈ کاسٹ ہوئے، احادیث کے حوالے سے ہمارے فاضلین بھی خطابات کرتے رہے. اب اعتکاف کے موقع پر ہماری ایکٹیویٹیز وظائف کے حوالے سے، روحانی حوالے سے، نماز کا اہتمام، عبادات کا اہتمام، قبلہ کے لیکچرز، یہ کیا ساری ایکٹیویٹیز ہماری منہاج رمضان ٹرانسمیشن کے تھرو، منہاج ٹی وی کے تھرو عوام تک پہنچتی رہیں؟ جی الحمدللہ. منہاج میڈیا کلب اور منہاج ٹی وی نے مل کر رمضان المبارک میں 12 پروگرام یومیہ شروع کیے. یہ کم و بیش 12 گھنٹے کی روزانہ کی نشریات بنتی ہیں، جو ایک دفعہ ریپیٹ ہو کے 24 گھنٹے مکمل ہوتے ہیں. صبح نماز فجر کے بعد دروس عرفان القرآن، اللہ اکبر، نظامت دعوت کی پوری ٹیم، نظامت تربیت کی ٹیم. اس دفعہ مناج القرآن وی ملی کی خواتین سکالرز، ان کو بھی موقع دیا گیا. اور روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد 4:15 بجے پورا ماہ رمضان ان کے دروس چلتے رہے ہیں. اس کے بعد 1 بجے نظامت تربیت کی طرف سے محترم حافظ سعید رضا بغدادی صاحب نے عرفان التجوید القراء شروع کیا روزہ، اور وہ الحمدللہ ایسا جاندار کورس ہوا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں گھرانے گھروں میں بیٹھ کر کاپی پینسل لے کر تجوید کے قواعد لکھتے رہے اور ان کے ساتھ مشق کرتے رہے. یعنی قرآن مجید کو صحت تلفظ کے ساتھ پڑھانے کا یہ بہترین اہتمام کیا گیا. کیا کہنے. ٹھیک 2 بجے ہم سب کے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر پروفیسر محمد نواز ظفر صاحب کا درس حدیث خوبصورت، ہر روز 15 منٹ کی ان کی حدیث پاک و تشریح وہ چل رہا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد 2:30 بجے حضور شیخ الاسلام کا وہ خطاب جو رات 10 بجے ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے وہ 2:30 بجے ریپیٹ ہوتا ہے ساتھ، تاکہ یورپ اور ان ممالک کے لیے وہ دیکھنا اس وقت آسان ہو. اس کے بعد 4 بجے ہم نے تمام فورموں کو، جس میں یوتھ لیگ ہے، MSM ہے، منہاج القرآن ویمن لیگ ہے، اور ایک اور خوبصورت پروگرام بچوں کا رمضان. یہ میں ابھی آپ سے سوال پوچھنے والا تھا کہ جب ہم اجتماعی ایکٹیویٹی ہماری چونکہ اعتکاف ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی طبقہ مس نہیں تھا. الحمدللہ. بوڑھے، بچے، نوجوان، بچے، بچیاں، میل فیمیل، ہر ایسپیکٹ کے ساتھ منہاج ٹرانسمیشن جو ہماری عوام اس وقت پوری دنیا میں اس کو دیکھ رہی ہیں، ہر ایکٹیویٹی کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب دیکھا نا کہ گھر کے اندر سارے لاک ڈاؤن ہے تو ہر طبقے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی بنانی تھی تاکہ وہ بھی بیزی رہے اور ان اپنے ذوق اور شوق کے مطابق اپنی ایکٹیویٹی دیکھ سکے. تو بچوں کا پروگرام بچوں کا رمضان تھا، یوتھ لیگ اور MSM کے نوجوانوں کے خطابات تھے، لیکچرز تھے ان کے. اس کے بعد اس پوری نشریات کا سب سے بہترین پروگرام تو حضور شیخ الاسلام کا خطابات تھے حلقات و تربیہ کے، اور دوسرا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا پروگرام یہ جو سعادت آپ کو میسر آئی مدحت خیر البشر کے. مدحت خیر البشر کے یہ اتنا خوبصورت پروگرام چلا کہ کم و بیش کچھ 100 کے لگ بھگ نعت خوان ان 30 دنوں میں ملکی اور بین الاقوامی نعت خوان تشریف لائے. جی بالکل. اور ان کا خوبصورت کلام ہم نے سنا، اور ہر پروگرام میں ایک مہمان تشریف لاتے تھے اسکالر، اور آپ نے اور محترم تسلیم صابری صاحب نے، پروفیسر ناصر صاحب نے، عین الحق بغدادی صاحب نے وہ گفتگو جو کی، اس گفتگو کو یعنی اس پروگرام کو ایک دوسرا خوبصورت رنگ ملا، علمی رنگ بھی ملا. اس کے بعد حضور شیخ الاسلام کا خطاب رات 10 بجے ہوتا تھا.
اور 8 سے 10 بجے 2 گھنٹے ہم نے یورپ کے لیے رکھے تھے. 1 گھنٹہ لندن سے پروگرام چلتا تھا اور 1 گھنٹہ بقیہ یورپ سے چلتا تھا. اس میں منہاج ٹی وی پر ٹھیک ہے ایک یورپ بھر کے اسکالر تھے ہمارے، ان اسکالرز کے مختلف موضوعات پر لیکچر چلتے تھے. اچھا، یہاں پر میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ اجتماعی اعتکاف ہماری پاکستان کی حد تک ایک لوکل ایکٹیویٹی تھی، جبکہ منہاج رمضان کی شکل میں یہ تو ایک انٹرنیشنل ایکٹیویٹی بن گئی نا. بالکل ایسا ہی ہے. اگرچہ اس اعتکاف میں بھی چند لوگ دیگر ممالک سے بھی آتے تھے، لیکن یہاں تو لاکھوں گھرانے پوری دنیا میں یہ ہمارے ساتھ اعتکاف میں شریک ہے. ماشاءاللہ. تو 2 پروگرام ان کے چلتے تھے، پھر سحری نشریات الگ چلتی تھی، اور قصص القرآن کی صورت میں سچی کہانیاں، یہ بھی یورپ کے پروگراموں میں سے خوبصورت پروگرام تھا. بالکل. اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پروگرام لائیو وہ بھی چلتے رہے. تو یہ 12 مختلف پروگرام، 12 گھنٹے کی نشریات الحمدللہ پورے رمضان میں. اور اگر ہم ان کو کاؤنٹ کریں تو 250 کے لگ بھگ ایپیسوڈز ریکارڈ ہوئے اور نشر ہوئے اس ماہ رمضان میں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 250 پروگرامز. سبحان اللہ، یہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. ناظرین دیکھیں، 12 گھنٹے کی آپ نشریات دیکھتے ہیں اور پھر وہ ریپیٹ ہوتی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ کوئی شعبہ ہمارے منہاج رمضان ٹرانسمیشن میں کچھ چھوڑا نہیں جس پر کوئی آپ کو پیاس رہ گئی ہو. حدیث پاک کے حوالے سے، قرآن کریم کے حوالے سے، پھر روحانی تربیت کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، بچیوں کے حوالے سے. ماشاءاللہ یہ ملٹی ڈائریکشنل ایکٹیویٹی تھی علامہ صاحب. اچھا، میں یہاں پر آپ سے ایک سوال، چونکہ ٹائم ہمارے پاس لمیٹڈ ہے، شارٹ ٹائم ہے، ضرور مطلب فار دا اپریسیشن، یہ جتنے لوگوں نے ہماری اس ایکٹیویٹی کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کیا منہاج رمضان ٹرانسمیشن میں، آپ منہاج میڈیا کلب کے آپ ڈائریکٹر ہیں، اور یہ ساری ایکٹیویٹی کیسے ممکن ہوئی اور وہ کون سے کریکٹرز ہیں، اپریسیشن کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے. رمضان سے چند دن قبل جب چیئرمین سپریم کونسل صاحب نے حکم دیا کہ ہم نے اس رمضان میں اس طرح کی ایکٹیویٹی پوری کرنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پاسبل ہوا ہے کہ 250 پروگرام ان چند دنوں میں ریکارڈ ہوئے ہیں، ایڈٹ ہوئے ہیں اور پھر پورے رمضان میں پلے ہوئے ہیں، تو یہ سب سے بڑا کردار جو ہے وہ منہاج ٹی وی کی ٹیم کا ہے. محترم احسن بابا صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اور ان کی پوری ٹیم کے جو 4 ڈپارٹمنٹ ہے، خصوصاً منہاج پروڈکشن ہے جس کے سربراہ عادل زہید صاحب ہیں اور ان کی پوری ٹیم ہے. ماشاءاللہ. اس کے بعد ان کی ریکارڈنگ کی پوری ٹیم ہے جس کے سربراہ کیسر صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ شراز صاحب، علی اظہر صاحب، تیمور خان صاحب، علی رضا صاحب، اور ان کی کیمرہ مین کی پوری ٹیم ہے جنہوں نے یہ صبح و شام، یعنی اس کرنٹینا کے ماحول میں لوگ اپنی جانیں بچا رہے ہیں، بالکل ایسے، اور یہ صبح و شام آ کر ہمیں پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں. اس پروگرام بہت بڑی کنٹریبیوشن، بہت بڑی. اللہ کریم قبول فرمائے. ہمارا جو ٹرانسمیشن سیکشن ہے اس میں محترم طیب ضیاء صاحب اور احسن قریشی صاحب، اس میں ساتھ سوشل میڈیا بھی ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، تو یہ خدمات سر انجام دے رہے تھے. اور ایڈمن میں اور اس پورے منہاج ٹی وی میں مزید جو آپ خدمات دے رہے تھے، محترم حافظ عمر صاحب اور سارا باجی ہیں، وہ بھی کوآرڈینیٹ کر رہی تھی. تو سب سے بڑا کردار اس پوری ٹرانسمیشن میں رہا ہے وہ منہاج ٹی وی کا رہا ہے. ماشاءاللہ. دوسرا اگر کردار رہا ہے تو وہ ہماری PR کی ٹیم ہے، پبلک ریلیشن کی ٹیم ہے، جس کے سربراہ محترم شہزاد رسول صاحب ہیں، عجیز ساق صاحب ہیں، سینئر ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ہیں. یہ مہمانوں کو بلانا، مہمانوں کو ارینج کرنا اور مہمانوں کو ڈیل کرنا، یہ سارا ان کے اینڈ پر تھا. اس کے علاوہ میں ضرور شکریہ ادا کروں گا نظامت دعوت کا، جن کے پورے اسکالر نے آ کے خطابات ریکارڈ کرائے، نظامت تربیت کے اسکالر نے، اور خصوصاً حافظ سعید بغدادی صاحب نے. اس کے علاوہ منہاج قرآن وی ملیک کی خواتین نے دروس قرآن بھی دیے، کڈز کے پروگرام کو بھی مینیج کیا، اور خواتین جہاں 3 رمضان مبارک کو سیدہ کائنات کا، 10 رمضان مبارک کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا، تو یہ سارے ایام منہاج ویمن لیگ کی ٹیم نے کیے. اور یہاں ہمارے جو ایڈمن کے ہیں سربراہ محترم جواد احمد صاحب، ان کی مکمل نگرانی، سرپرستی، اور یہ سارا ساؤنڈ جو آپ کو میسر ہے ان کی طرف سے، اور انہوں نے ساؤنڈ آپریٹر کے طور پہ، انجینئر کے طور پہ محترم عمر صاحب کو بھی ہمارے بھائی کیا. تو یہ ان سارے ڈپارٹمنٹ کی مشترکہ جدوجہد ہے جس کے نتیجے میں منہاج میڈیا کلب الحمدللہ اس رمضان میں اتنی پروڈکشن دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری ٹیم کا آپ نے فردن نام بھی سنے، اور دیکھیں یہ پوری ایز اے ہول پوری ایکٹیویٹی، خوبصورت ایکٹیویٹی آپ کے سامنے ہے. ناظرین آپ دعا کریں اللہ کریم یہ پوری ٹیم کو اللہ کریم سلامت رکھے. اور دیکھیں یہ وبا کے اس ماحول کے اندر
کوئی یہ بندہ اس بات کو ذرا سوچے، اس بات کو کہ ہر بندہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، چھپ رہا ہے، لیکن ہماری یہ نوجوان اور یہ پوری ٹیم، انہوں نے آپ تک یہ خوبصورت نشریات پہنچائی ہیں. آپ ان کے لیے ہمیشہ دعا کیا کریں. اللہ کریم ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں ضرور کمنٹ لینا چاہوں گا محترم الحاج محمد شہزاد حنیف مدنی صاحب آپ سے، چونکہ آپ بھی ورلڈ لیول پر آپ سفر کرتے ہیں، اور بتائیے یہ ایکٹیویٹی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو منہاج رمضان ٹرانسمیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد دوں گا، اور میں نے جو اتنے شعبہ جات میں آپ نے کام کیا، اور یہ یقیناً توفیق کے بغیر ممکن نہیں تھا. لیکن سب سے بڑی بات جو میں نے آف ایئر بھی کہی تھی کہ بہت بولڈ سٹیپ ہے آپ کا. ڈیفینیٹلی سٹیپ کے کچھ عرصے کے بعد اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے اوپر آشکار ہوں گی، اور جو چیزیں ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے ابھی تو لوگوں نے وہ دیکھا ہے جو آپ نے کر کے دکھایا ہے، ابھی وہ دیکھنا باقی ہے جو آپ نے بھی کرنا ہے. جی وہ اس کے سلسلے میں کئی پلاننگز. جی بالکل، میں وہی کہنا ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں روشن ہوتی جاتی ہیں نا جی ایک دیے کے بعد. پھر وہ ایسا چراغ ہے کہ جس بابے کا چراغ ساری طرف جل رہا ہے. تو یہ میں تو بہت خوش ہوں، اس بات پہ بہت خوش ہوں.